بات پیش کرتے ہیں قوم کو. خان صاحب کا بھی پیغام آیا ہے کہ وہ جو جیل بھرو تحریک تھی وہ کامیابی ہو گئی نا. ہم تو الیکشن چاہ رہے تھے وہ تو الحمدللہ سو موٹو لیا اور وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے فی الوقت. میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بلال اور مزمل صاحب بات کریں. دیکھیں ایک آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو 3 ایم این اے اسلام آباد کے تھے 3 حلقے اس میں الیکشن نہیں ہوگا اور وہ سسپینڈ کر دیے اسپیکر کی رولنگ. پنجاب بھی فیصلہ دے چکی ہے. بلوچستان نے بھی آج فیصلہ دے دیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے کے پی کے بھی دے چکی ہے اور وہ کل وہ ان کو ٹائم دیا تھا لیکن اس وقت تک سسپینڈ کیا تھا. کل ان کا بھی فیصلہ آ جائے گا. ہمارے وکلا سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اور مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سندھ ہائی کورٹ یہ بھی پاکستان کے اسی قانون میں چلتا ہے جیسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور اسلام آباد. تو سندھ ہائی کورٹ میں جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے بیسیکلی ہماری پریئر کو سنا ہی نہیں اور انہوں نے ڈیٹ لگا دی, اگلی ڈیٹ, مطلب یہ بھی آپ ذرا سمجھیں, 21 مارچ کی. اب 16 مارچ کو الیکشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں 21 مارچ کو سنوں گا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں. ہم نے دوبارہ ارجنسی کی اپلیکیشن کل لگائی ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ہمارے وکلا پیش ہوں گے. اور جو اس میں ایمبیگوٹی ہے, دیکھیں ہم نے 11 اپریل کو جو استعفے دیے تھے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے, وہ ایک اس کے اوپر ہمارا تھا کہ یہ جو انلیجٹمیٹ رجیم چینج والی حکومت آئی ہے یہ ہم فورس کرنا چاہتے تھے الیکشن. اور اگر انہوں نے 10 مہینے 11 مہینے استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے, اپریل سے بیٹھے رہے لے کے, اور پھر ایکسیپٹ کر رہے ہیں 17 جنوری کو اور لکھ رہے ہیں کہ ہم نے 11 اپریل کو ایکسیپٹ کر لیا آپ کے استعفے, تو یہ اسپیکر جو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو خود اسپیکر بنا ہے 16 جنوری کو. تو جب موصوف 16 جنوری کو اسپیکر بنے تو 11 جنوری کو کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ 16 اپریل کو اگر بنے, سوری تھینک یو, اگر 16 اپریل کو اگر وہ خود اسپیکر بنے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے 11 اپریل والے استعفے ایکسیپٹ کر لیے اگلے سال کی 17 جنوری کو اور پچھلے سال کی ڈیٹ سے. یعنی کہ جگسو پزل بھی بچے بناتے ہیں وہ بھی ذرا آرام سے سمجھ جاتے ہیں. تو وہ سارا سمجھ آ گیا. لیکن یہ اب سندھ ہائی کورٹ میں دیکھیے کل کیا ہوتا ہے. اور آخری بات, جو ٹریٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ وائس چیئرمین تحریک انصاف, اسد عمر صاحب کے ساتھ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, عمر چیمہ صاحب کے ساتھ ایکس گورنر ایکس انٹیریئر منسٹر پنجاب, سینیٹر ولید اقبال صاحب کے ساتھ, زلفی بخاری صاحب کے ساتھ, اور باقی جو دیگر ہمارے لیڈران ہیں, جو پہلے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا اور گل صاحب کے ساتھ ہوا, اور جو ٹریٹمنٹ ہوا. دیکھیں جو جیل سے ڈرتا ہے وہ خود جیل میں جانے کو پیش نہیں کرتا, لیکن دیر آر سم کوئی بیسک جیل میں رکھنے کے بھی قوانین ہیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اسلام سے پہلے جنگوں کے بھی کوئی قانون نہیں تھے. یہ جو جنگی قانون آئے ہیں یہ اسلام نے انٹروڈیوس کرائے ہیں کہ کس طرح آپ قیدی کو, اگر وار میں جنگ میں جب آپ قیدی پکڑتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہے. آپ کو یاد ہے جنگ بدر میں جب قیدی جب پکڑے گئے تھے تو کیا کیا تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو پڑھا سکتا ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, اس کو وہ پڑھانے میں لگا دیا, معاف کر دیا. دیکھیں یہ لاز پہلے نہیں تھے, یہ پچھلی رومن امپائر میں اور جو پہلے بائزنٹین, ان کے پاس کوئی جنگ کے لاز نہیں تھے. یہ لاز اسلام نے لا کے دیے جنگ کے, کہ جنگ جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ مولا علی کے اوپر ایک آدمی نے تھوک دیا, انہوں نے تلوار میان میں رکھ لی. جب بعد میں پوچھا کہ انہوں نے کہا یہ جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑا تھا, جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا مجھے غصہ آ گیا, وہ ذاتی لڑائی ہو گئی اس لیے میں قتل نہیں کر سکتا تھا. یہ جہاد کا ایسا نہیں ہے. یہ بڑے قانون اور بڑی سوچ تھی. اس کے بعد یہ لاز ڈیولپ ہوئے ہیں. اور جو پاکستان میں
قیدیوں کے ساتھ. میں تو اب سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں, کرمنلز تو ہیں وہ تو ہیں, جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, اس کا کوئی دنیا میں اب کہیں نہیں ہوتا. یہ وہ ویسٹ ہم سے سیکھ کے چلا گیا اسلام سے. یہ اب دنیا میں کہیں باہر کسی ملک میں نہیں کر سکتے, ویسٹرن کنٹری میں جو آپ یہاں کر رہے ہیں. کپڑے نہیں بدلنے دے رہے, کھانا نہیں دے رہے, ملنے نہیں دے رہے. یہ کچھ جیل کے قوانین ہیں, جیل میں رکھنے کے بھی, اور یہ انہوں نے خود اریسٹ دی تھی اپنے موقف کو آگے کرنے کے لیے. تو میری آپ سے یہ جو رجیم چینج والے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا گول ہے. یہ رانا ثناء اللہ وہ آدمی ہیں جس نے لائیو ٹی وی شو میں بیٹھ کے, مزمل صاحب آپ کو میں یاد دلانا چاہوں, لائیو ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہتا ہے علی زیدی تمہاری گاڑی سے ایک دن ہیروئن نکل جائے گی. لائیو ٹی وی شو, ندیم ملک کے شو میں لائیو مجھے کہا, گوگل کر لیں آپ کا. میں نے کہی دھمکی دے رہے ہیں آپ, میں اس وقت وزیر تھا, اسی کے اوپر میں چارج کر کے اس کو بند کر سکتا تھا, لیکن ہم نے یہ والا کام کیا نہیں کبھی. یہ وزیر نہیں تھا, وہ آج وزیر بن گیا, اور جو یہ ظلم کر رہا ہے یہ دنیا میں تو اس کا حساب ہوگا, انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا. تو میری دوبارہ گزارش ہے سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, قانون نافذ کرنے والے لوگوں سے, جو وردی پہنا ہے, وردی کے پیچھے انسان ہے, انسان کا دل اور دماغ ہے. آپ قائد اعظم, آخری بات, محمد علی جناح صاحب, قائد اعظم محمد علی صاحب کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ تھا کہ تم سول بیوروکریسی کے لیے کہ تم قانون فالو کرو. اگر کوئی حکومت بھی تمہیں اگر قانون توڑنے کا کہتی ہے, تم پاکستان کا قانون اور آئین فالو کرو. اسلام تک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو اسلام کے خلاف کریں تو آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہو, اس ایشو میں کہ وہ آپ کو اسلام کے خلاف لے کے جائیں. اگر کوئی غلط کام کرنے آپ کو کہیں تو یہ قانون کے تحت چلتے ہیں ساری ممالک. تو جو آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے, یعنی کہ کیسز ہمارے پہ, وہ 380 کے کیسز تو میرے میں, آپ پہ بھی شاید 2 ہیں, ابھی آپ میرے برابر نہیں پہنچے, ایک آپ کو اور چاہیے ہوگا. آپ پہ تو نہیں ہے, نہیں انشاءاللہ آپ سندھ میں رہیں گے تو بنا دیں گے, فکر نہ کریں. تو یہ کوئی تماشا لگایا ہوا ہے. تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی, اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح نیشنز نہیں چلتے. لاسٹ لائن, عمران خان کے اوپر جس طرح کل دنیا نکلی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, کل بھی اور لاہور میں بھی, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر کسی نے نہیں دیکھا. قوم کہاں کھڑی ہے, عوام کہاں کھڑی ہے, اور راجن پور کے الیکشن میں بھی پتہ چل گیا, اور کورٹ کی تاریخوں میں بھی پتہ چل گیا. عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر, ان کو اریسٹ کر کے, ان کو ڈرا دھمکا کے, ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے پاکستان کی معیشت کا حل نہیں نکلے گا, یہ ڈوبتی جائے گی. اور میں درخواست کروں گا پہلے مزمل بھائی سے اور اس کے بعد بلال غفار سے کہ معیشت پہ ذرا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نام علی بھائی بھول گئے تھے, میں لے لوں, جنرل امجد شعیب صاحب, بہت ضروری ہے جی, ان کے ساتھ بھی جو ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی بھی ہم جو ہے شدید پی آئی کے پلیٹ فارم سے جو ہے مذمت کرتے ہیں, اور ان کو انصاف دینا چاہیے فوری طور پہ. معیشت پہ آتے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے 75 سال میں جو اس وقت کھڑی ہے معیشت, پاکستان میں اس طرح کی معیشت 75 سالوں میں نہیں دیکھی گئی. کل جو ہے ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی اس حکومت کے ہوتے ہوئے دوسری دفعہ ایک سال میں ریٹنگ گرائی, اور وہ CAA3 کر دی, جو 30 سال کی بدترین ہے. یہ 30 سال کی بدترین نہیں ہے, یہ 75 سال کی بدترین ہے, کیونکہ 30 سال سے پہلے ریٹنگ ہوتی ہی نہیں تھی. اب یہ CAA3 جو ریٹنگ کل دی گئی ہے, یہ ہے کیا؟ یہ اس میں انہوں نے بولا ہے کہ the default is imminent, جو CAA3 ہے, اور there is a very low chances to recover. یعنی کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے کل کہہ دیا کہ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کے چانسز تقریباً ہو چکے ہوئے, اور اس کے پیچھے انہوں نے وجوہات دی کہ پاکستان کے پاس سرمایہ نہیں ہے, لیکوڈیٹی نہیں ہے, IMF کا پروگرام جو ہے وہ اس وقت جو ہے نامکمل کہہ لیں, یا وہ کہاں کھڑا ہوا ہے اس کو کسی کو نہیں پتا. آج ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے 4 اخبارات تھی, ڈان, نیوز, ٹریبیون, سب کی ہیڈ لائن ایک ہی تھی کہ IMF چینجنگ دا گول پوسٹ, سب کی ہیڈ لائن ایک جیسی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ کل وزارت خزانہ نے بیٹھ کے جو ہے, جو اکانومی کے بیٹ رپورٹر ہیں ان کے ساتھ کل اسلام آباد میں ان کو بریفنگ دی ہے. اس بریفنگ میں بڑی, جسے کہتے ہیں مذائقہ خیز باتیں بھی, اور حکومت کی ناکامی کے اعترافات بھی ہیں.
مذائقہ خیز بات کو میں بعد میں لاؤں گا. ناکامی کا اعتراف انہوں نے یہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے روزانہ کی بنیاد پہ ڈیمانڈ چینج کر رہا ہے. ہم ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں, وہ نئی دوسری چیز لے آتے ہیں, اور وہ ایسی چیزوں کی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی پہ بوجھ پڑے گا. تو کیا اس سے پہلے آپ نے کیا بنگلہ دیش کیا, وہاں پہ بوجھ ڈال رہے تھے کیا؟ جو آپ بول رہے ہیں کہ عام آدمی پہ, وہ پیچھے سپریم کورٹ بھی آپ کو پتہ ہے, اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اس میں مزید کہ آئی ایم ایف نے 4 ڈیمانڈ کر دی ہیں. روپے کی قدر کو مزید گراؤ, شرح سود جو تاریخ کا سب سے بلند ترین, ویسے ہی 20% پہ حکومت نے ادھار لے لیا ہے, اس پہ اسٹیٹ بینک کی اور آئی ایم ایف کی اور حکومت پاکستان کی جو ہے بات چیت نہیں ہو رہی. تیسرا انہوں نے کہا کہ ٹیکسز کو مزید بڑھائیں, اور چوتھا جو دوست ممالک سے پیسے لینے ہیں ان کے بارے میں آپ گارنٹیز دلائیں. اسی خبر کے اندر ایک مزے کی بات یہ لکھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے علاوہ باقی دوست ممالک ہم سے تعاون نہیں کر رہے. کہاں گئے وہ آئے تھے دنیا سے تعلقات جوڑنے؟ ہماری حکومت کے آخری 2 مہینے پہلے سعودی عرب نے $3 ارب دیے تھے دسمبر 21 میں, اور فروری 2022 1 مہینے پہلے آئی ایم ایف نے $1.25 ارب دیے تھے. اب آگے چلیں. اب اس میں ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی, اور نیریٹو یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کو اس وقت 1998 والا چیلنج آ گیا ہے. جب 1998 میں آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا تھا, ماشاءاللہ ہم اس وقت ایٹمی قوت بنے تھے, اور ایک پاکستان پہ دباؤ بھی ڈالا گیا ہوگا کہ آپ ایٹمی قوت نہ بنے. تو اس میں ایک نیریٹو, اپنا یہ ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک نیریٹو کو بنایا گیا ہے کہ 1998 کے چیلنجز آ گئے ہیں, اور ہم سے جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی بولی جا رہی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ناکامی ہے, پہلے یہ ہمارے گلے ڈالتے تھے کہ جی پی ٹی آئی ایم ایف, پھر بعد میں جب ہم گئے تو انہوں نے ہم پہ توہین آئی ایم ایف ڈال دی کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام جو ہے ملک کو ڈی ریل کر دیا. اور اب یہ سارا کچھ ڈی ریلمنٹ کے بعد اور کچھ نہیں ملا تو ادھر چلے گئے 1998 پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب کون دے گا؟ پاکستان میں اس وقت جسے کہتے ہیں جو مہنگائی, معیشت, اگر یہ خود یہ جو ریٹنگ ایجنسیز بولیے کہ ڈیفالٹ از ایمیننٹ, یہ 75 سال میں نہیں ہوا, یہ اس کا جواب کون دے گا؟ اور جو ہے اس وقت ہماری جو وزارت خزانہ ہے, یہ ایک وزیر خزانہ اور اس کے نیچے 4 منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. یہ 5 کے 5 لوگ جو ہیں میڈیا کے سامنے آ کے کوئی تفصیلات نہیں دے رہے اور منہ چھپا رہے ہیں. آج میں نے ایک پروگرام میں جانا ہے تو مجھے اس کے جو اینکر ہے اس سے بات ہوئی, اینکر نہیں پروڈیوسر, میں نے کہا میرے سامنے کون ہے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم جاتے ہیں ان کے پاس, وہ کہتے ہیں چائے پیو, یہ کرو, پروگرام میں نہیں آئیں گے, آپ ہماری بڑی جو ہے نا پھینٹی لگاتے ہو تو ہم پروگرام میں نہیں آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت معیشت کی. آج کے دن ہی یہ ساری خبروں کے بعد روپیہ 5 روپے گر گیا, 266 روپے کی آواز ہے. اور آئی ایم ایف پروگرام, آخری بات کروں گا پھر بلال کی طرف لے جاؤں گا. آئی ایم ایف پروگرام کی میں آپ کو صرف بات بتا دوں, جون میں ختم ہونا ہے. یہ پروگرام جو ہے ہمارا سپتمبر 2022 میں ختم ہو چکا تھا. اس حکومت نے یہ پروگرام لیا, 9 مہینے بڑھائے. اس کے 3 ریویو ہونے تھے, 9, 10, 11. 9 جو ہے ابھی تک پھنسا ہوا ہے, 10 کب شروع ہوگا اور 11 کب شروع ہوگا. تو میرے خیال سے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے یہ آگے پیچھے لیفٹ رائٹ باتیں کر رہے ہیں. میں جی صرف بلال کو دینے سے پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. بالکل آپ نے مجھے صحیح یاد دہانی کرائی جنرل امجد شعیب صاحب کی. 27 فروری 2019 کو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ ابھی نندن کو پکڑا تھا پاکستان نے, پاکستانی افواج نے, پاکستان ایئر فورس نے زبردست کام کیا تھا. افسوس کا مقام یہ ہے, اور اس وقت سارے کہتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ اگر ہمارے ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوگی ہم سوچیں گے نہیں, پوچھنا نہیں, ایکٹ کرنا. اور انہوں نے ایئر فورس نے ایکٹ کیا, 2 جہاز ان کے پھڑکا دیے اور وہ ابھی نندن کو پکڑ لیا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے, جو میں نے آپ سے پہلے بات کی شروع میں, کہ جنگ کے قوانین جو ہمیں اسلام نے سکھائے, کہ اس کو پکڑا, اس کو چائے پلا کے سوال جواب کر کے اس کو خود ہینڈ اوور کر دیا. یہ بہت بڑا سٹیپ تھا ہندوستان کے لیے. اور یہ 27 فروری 2023 پاکستان کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل 80 سال کے امجد شعیب جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, آپ سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کرتے ہوں, ہاں یہ حکومت ان کو ریسٹ کر لیتی ہے,
اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ویٹرنز آف پاکستان کی ایک میٹنگ تھی جو کہ بریگیڈیئر محمد محمود صاحب ہیں, سینئر موسٹ لیونگ اسٹالوارٹ آف پاکستان آرمی, 1 PMA کے, فرسٹ PMA کے ہیں, پہلی PMA کورس کی, ان کے گھر میں تھی اور وہاں بھی ریڈ ڈالا گیا اور وہاں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا. سو دیرفور یہ حکومت ہوش کے ناخن تو اب رہے ہی نہیں, کہ کھو چکی ہے, مورل اتھارٹی بھی کھوچی ہے الیکشن سولوشن سے. بلال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. مزمل نے آپ کو کافی تفصیلات دی, پورے ڈیٹیل میں آپ کو اکنامی کی صورتحال بتائی کہ آج ہماری اکنامی کہاں کھڑی ہے, اور ایک سادہ الفاظ میں عام لوگوں کے لیے یہ بتانا میں چاہوں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے بہت قریب ہے, اور یہ آپ کی اب انٹرنیشنل ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں. یہ جو اکنامک افراتفری ہے یہ وہ 10 مہینے کی یہ وہ نااہل حکومت ہے جن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. اسحاق ڈار 4.5 سال پہلے رات کے اندھیرے میں پرائم منسٹر کے جہاز میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور 4.5 سال کے بعد رات کے اندھیرے میں پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس اس ملک میں ڈیل کر کے آئے, اور جیسے ہی وہ اس ملک میں آتے ہیں کہتے ہیں اب سب میں آ گیا ہوں, سب صحیح ہو جائے گا, اور ابھی میرا آتے ہی 20 روپے ڈالر نیچے آ گیا ہے. اس وقت ڈالر 180 روپے تھا, اور آج آپ کو مزمل نے بتایا کہ 265 روپے کا آپ کا آفیشیل ریٹ ہو گیا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں 290 روپے میں بھی آپ کا ڈالر اویلیبل نہیں ہے. PDM, MQM اور ان کی جتنی جماعتیں تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ عمران خان کی حکومت کو جانا چاہیے کیونکہ اس ملک میں مہنگائی بہت ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مہنگائی جو CPI کا جو انفلیشن تھا وہ 12% تھا, اور آج پاکستان میں مہنگائی 30% تک پہنچ گئی ہے, اور پچھلے دنوں جو آپ کی سینسٹیو پرائس انڈیکس کا جو نمبر آیا تھا وہ 41% آیا تھا, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا نمبر. اب اسحاق ڈار نے پچھلے دنوں کہتے تھے کہ مجھے IMF کو ڈیل کرنا آتا ہے, مجھے بڑا پتا ہے کہ IMF کو میں ڈیل کر لوں گا, اور آج ہم IMF کو کنونس کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں $1 ارب دے دو, جو کنڈیشنز کروانی ہم سے کروا لو, لیکن IMF جو ہے وہ اس حکومت کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. IMF کے کہنے پہ ہم نے منی بجٹ دیا, ہم نے IMF کے کہنے پہ جنرل سیلز ٹیکس لگایا, ہم نے IMF کے کہنے پہ بجلی مہنگی کی, اور کنڈیشنز اور زیادہ مشکلات ہمارے لیے IMF پیدا کر رہی ہے, جس سے ہوگا کیا, آپ کے ملک میں مزید مہنگائی ہوگی, آپ کے ملک میں مزید بے روزگاری ہوگی, آپ کے ملک میں جو انویسٹر کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے, بزنس کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے, جو ایکسپینشن ہو رہا تھا, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہمارے دور میں 11% 7 مہینے میں, یہ میرا ڈیٹا نہیں, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے, اور PDM کی حکومت نے یہ اعتراف کیا کہ ہم 6% کی GDP گروتھ چھوڑ کے گئے تھے, 4.5% کی ہم ایگریکلچر گروتھ چھوڑ کے گئے تھے, 11% لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہم چھوڑ کے گئے, آج 3.68% نیگیٹو گروتھ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا, جس کا مطلب ہے آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں. جب کارخانے بند ہوتے ہیں تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ وہ ہم $2 بلین کا چھوڑ کے گئے تھے ماہانہ, وہ ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے. ریکارڈ ایکسپورٹ $32 ارب کا ہم چھوڑ کے گئے تھے, ابھی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, ریمیٹنس کم ہو رہی ہیں, اسٹیل کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, گاڑیوں کی سیل آدھی ہو گئی ہے, موٹر سائیکلز کی سیل آدھی ہو گئی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو ہم نے پیکج دے کے ایک زبردست ہم نے اس کا ریویمپ کیا تھا, کنسٹرکشن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. اس سب کا کیا ہو رہا ہے کہ غریب آدمی پس رہا ہے, غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے تجربے کار ہیں اور ہم کو اکنامی سنبھالنے آتی ہے. آج ہمارے ریزروز $3 بلین سے کم ہو گئے, اور ہم $16 ارب چھوڑ کے گئے تھے. یہ ملک میں جو افراتفری انتشار جو ہے اس ملک میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اس کے لیے ضروری ہے فوراً عام انتخابات ہوں. علی زیدی صاحب کہتے ہیں جنرل الیکشن نہیں, عام انتخابات ہوں. تو عام انتخابات ہوں
تاکہ اس ملک میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. ابھی آپ مزید سن رہے ہیں کہ کل اسٹیٹ بینک نے ہنگامی طور پہ مانیٹری پالیسی کی میٹنگ بلا لی ہے اور 2% انٹرسٹ ریٹ اور بڑھا جائے گا. جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور بڑھا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ جو پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک ہے, جو ایک نجی شعبہ جو قرضہ لیتا ہے, اس میں کمی آ گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک میں انڈسٹری اور جو کاروباری طبقہ اس کا پہیہ سلو ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اکنامک کا جو پورا پہیہ ہے وہ جام ہو گیا ہے. یہ میں سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. پھر اب ہمیں آج تک جس طرح مزمل نے بتایا کہ ہمیں IMF کے پروگرام پہ انسرٹینٹی نہیں ہے, اور مزمل سے میں ایگری کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں کریں گے. آج اسٹیٹ بینک کے نمبر آئے ہیں کہ ہمیں اگلے 2 سے 3 مہینے میں $3.5 ارب پے کرنے ہیں, اور 1 سال اور 18 مہینے میں آپ کو $17 بلین قرضہ دینا ہے. یہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, یہ آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کر سکتے. جو آپ کے دوست ممالک ہیں جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں وہ آپ سے پلان مانگتے ہیں. ان کو تو بھروسہ ہی نہیں ہے یہاں کی لیڈرشپ پہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چور ہیں سارے, اور انہوں نے 10 مہینے میں کام کیا کیا ہے؟ صرف اپنے کیسز معاف کرا لیے. انہوں نے 10 مہینے میں انہوں نے اوورسیز پاکستان کا ووٹ ختم کرا دیا. انہوں نے اپنے جو ذاتی مفادات کے سارے کام کرا لیے ہے. ان کو عام آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہے. آج موڈیز نے کل ہماری کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے. 44% کا ڈی ویلیویشن ہوا ہے جب سے یہ لوگ آئے. 48% ہو گیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈی ویلیویشن ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کے 11 مہینے میں کل کی رپورٹ آئی ہے کہ گاڑیوں کے جو اسمبلرز ہیں انہوں نے اپنے پلانٹس جو ہیں وہ بند کر دیے, جس سے 2.5 سے 3 لاکھ جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنی جاب سے وہ فارغ ہو جائے گا. ریفائنریز بند ہو رہی ہیں. آئل ایڈوائزری کاؤنسل نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تاکہ ہم تیل منگائے جائیں. تیل لینے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ہماری حکومت نے موبائل فونز کی مینوفیکچرنگ شروع کی تھی وہ لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھول سک رہے را مٹیریل منگوانے کے لیے. 40 فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کہہ دیا کہ ہم بند کر رہے ہیں ہمارے کارخانے کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو گراس مس کیلکولیشن ہو گئی ریجیم چینج کر کے, اس غلطی کو سدھارا جائے اور اس ملک کے لیے سوچیں, اور فوراً عام انتخابات اس ملک میں کرائے جائیں تاکہ اکنامک سٹیبلٹی آئے اور ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے. اچھا علی صاحب, سوال یہ ہے کہ پنجاب اور پی کے الیکشن کے لیے تھا یا ملک میں جنرل یا عام انتخابات جو آپ کروا رہے ہیں اس کے لیے تھا؟ عام انتخابات تو نہیں ہو رہے ہیں. جیل بھر و تحریک تو گلے میں پڑ گیا تھا, مجھے لگ رہا ہے آپ کو جان چھڑانی. دیکھیں, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلیز ریزالو ہوئی تھیں, اسی لیے جیل بھرو تحریک کا آخری سٹیج سندھ کا تھا جو ابھی 6 اور 7 تاریخ کو ہوا تھا. 6 تاریخ کراچی اور 7 تاریخ حیدرآباد. اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اس وقت کراچی میں ہی ہیں, کل وہ حیدرآباد میں تھے. آج ان کی ہم سب سے اسی کے اوپر میٹنگ تھی دوپہر میں. تو کیونکہ KPK اور پنجاب کے وہ قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی تھی, اس لیے اس کا پہلا ٹارگٹ وہ تھا جو کہ اچیو ہو گیا. اور میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کرتے رہوں, بلال کی بات جہاں اس نے ختم کی اور مزمل بھائی نے جو بات کی ہے, میں آپ کو اسی کمرے میں کئی پریس کانفرنسز میں پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں, ٹی وی پہ بھی کہہ رہا ہوں, مجھے فیئر ہے فوڈ رائٹس اور فیول رائٹس. تیل کی قلت پہ ہنگامہ آ رہی ہوگی اس ملک میں, کیونکہ تیل نہیں, کیوں مجھے پتہ ہے, میں پورٹس کا منسٹر تھا, وہ ہم مانیٹر کرتے تھے, مینیج کرتے تھے, تو اب کوئی نہ کوئی ڈیٹا آ جاتا ہے. آپ کے پاس تیل نہیں ہوگا, ڈیزل نہیں ہوگا, پیٹرول نہیں ہوگا, یہاں رائٹس ہو جائیں گے. اور جو حالات ہیں مہنگائی کے, وہ آپ جب پاکستان میں کبھی کوئی بھوکا نہیں مرا, جتنی بھی مہنگائی ہو گئی, یہاں بڑے لوگ ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ. یہ ملک حکومت نے شاید نہیں چلایا, پاکستان دنیا کی ٹاپ چیریٹیز دینے والا ملک ہے. پاکستان کے اندر بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں. اگر حکومتیں کام ٹھیک کرتی تو ٹیکس بھی بڑھ جاتی, جیسے ہماری حکومت میں ریکارڈ ہم پہنچ گئے تھے بغیر یہ سب تماشے کیے, 6.2 ٹریلین ہم نے پہنچ گئے تھے, آلموسٹ ریکارڈ تھا.
جو پریڈکٹڈ تھا یعنی ٹارگیٹڈ تھا اس سے اوپر تھا. وہ اس لیے تھا کہ لوگ بھروسہ کرتے تھے حکومت پہ, کریڈیبلٹی پہ. اس لیے عمران خان ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلڈ کے لیے پیسے دے دو, اربوں روپے پوری دنیا سے لوگ دے دیتے ہیں. سو میرا کہنے کا مقصد ہے کریڈیبلٹی ہوتی ہے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے مطلب ہوتا ہے. حکومت میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی ٹوٹل جوائنٹ ہے, وہ ساتھ ساتھ آتی ہے. فوڈ رائٹس ہونے جا رہے لگے, خدا نہ خواستہ لوگ یہاں روٹی کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کو کہ ادھر نہ پش کریں. وہ جو سری لنکا کی مثال دیتے ہیں, بڑا چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا, وہ کرپشن سے ڈوبا تھا, وہاں وہ نہیں ہوا جو یہاں ہوگا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے ہیٹریٹ کتنی ہے یہاں پہ اس وقت. یہ جو نفرت ہے نا, یہ جو آپ کو فلڈز میں نظر آئی اندرون سندھ, جو لوگ حاکموں کو یہاں کے نفرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پہلے تو وہ گھبراتے تھے, اب وہ مرنے ہی نہیں, انہوں نے مرنا ہی ہے تو کہتے ہیں مرنا ہی ہے تو ہم ایسے لڑ کے مریں گے, ادھر نہ لے جائیں پاکستان کو. اور یہ جو زرداری بیٹھا ہوا ہے ساری گیمیں پیچھے سے کھیل رہا ہے, اس نے تباہ کر دینا ہے اور تباہ کر دیا ہے. اچھا علی بھائی, کل جس طرح جو ہے عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے احاطے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ابھی شجیل میمن نے کہا کہ یہ ایک مافیا سیسلین مافیا کا ایک انداز ہے جس طرح کل عمران خان وہاں پر پیش ہوئے ہیں, ہم اس سے اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے زیادہ لوگ بھی لے جا سکتے ہیں, ہماری تربیت ایسی نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال مزمل صاحب آپ سے ہے, آپ ماہر ہیں, ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے